بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس طریقے سے ایران اور امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے اندر کوئی بھی بات جن سی ہے وہ مکمل نہیں ہوتی کہ صدر ٹرمپ جو ان سے ایک نئی چیز عائد کر دیتے ہیں۔ کل تک صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف اب نئے ہرمز کا جو ہے نا ہمیں راستہ کھول دیا جائے اور باقی ہم تمام شرائط منظور ہیں، ہم پیسے بھی دے دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے۔ اور لیکن جب وہ ایران ان کے پاس ایگریمنٹ کی طرف جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ابراہم اکارڈ کے اوپر سائن بھی کرنے ہیں، آپ نے فلاں فلاں ملک نے کرنے ہیں، یہ کرنے ہوئے۔ یعنی کہ وہ بات یہ ہے کہ بات بنتی کو خراب کرتے ہیں۔ یہ ایک ان کی ایسی پالیسی ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ہم پہلے کہتے رہے ہیں کئی ماہ سے کہ یہ اس جنگ کو اور لمبا کرنا چاہتے ہیں اور اس جنگ کو گزارنا چاہتے ہیں کہ ابھی جنگ کا کوئی رزلٹ نہ بنے۔ رزلٹ تو بنے گا جب آپ چھیڑخانی بھی کرو گے، سب کچھ ہوگے۔ آج ایران نے اب نئے ہرمز میں ایران کا ایک آئل ٹینکر بھی تباہ کر دیا اور ایک جہاز بھی تباہ کر دیا، جس سے امریکہ کو سخت تکلیف پہنچ رہی ہے اور وہ اس وقت کہتے ہیں قابو سے باہر ہوا ہوا غصہ ان کا۔ تو یہ تو پھر چلتا رہے گا ایسا ہی، کیونکہ اگر آپ کے پر میزائل مار رہے ہیں تو ایران نے اپنے ٹارگٹ جو سے پہلے سے سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ ایران نے منع کیا تھا کہ اس راستے سے آپ نے نہیں جانا، امریکہ دوبارہ سے اس راستے پہ گیا اور جو سے ہے اس کو انہوں نے چھڑخانی کی اور یہ ایک جہاز بھی اور ایک ٹینکر جو سے ہے گرا دیا۔ ہوتیوں کا جو معاملہ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ہوتی جو سے ہیں وہ اپنا کام جاری رکھ رہے ہیں، وہ کسی کی نہیں سن رہے، کیونکہ یہ بھی ایران کی پالیسی میں ایک شامل ہے کہ اگر وہ سب کی سننے لگیں گے تو جو ان کا مقصد ہے اس سے وہ ہٹ جائیں گے۔ سعودی عرب کو ہوتیوں نے سعودی عرب کا نقصان کیا ہے، ان پہ میزائل بھی مارے ہیں، ان کے جہازوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اب کیا جو ایک معاہدہ ہوا ہے تین ملکی، وہ کیا ہوتیوں پہ حملہ کریں گے؟ انہوں نے ابھی یہ پالیسی ہی نہیں بنائی کہ کس طریقے سے حملہ کرنا ہے، کون کیا کرے گا، کہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی، صرف ایک جسٹ سائن ہوئے اور مبارکبادیں ہوئی اور مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ میں آپ کو بالکل یہ یقین سے کہتا ہوں، ایک تجربے کی روح سے بھی کہتا ہوں کہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ پاکستان نے ایران کے خلاف جانا ہے، نہ ہوتیوں کے خلاف، اور نہ ترکی نے جانا ہے۔ اور یہی بات ہے سمجھنے والی ہے کہ سعودی عرب بھی جو ہے پاکستان کے دشمنوں کے خلاف کبھی نہیں جائے گا۔ تو یہ جیسے ایک معاہدہ ہی ہے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ امریکہ جو ان سے ہے وہ ہر طرح سے ناکام ہو گیا ہے، اپنی پوزیشن وہ واضح کرنا چاہتا ہے، لیکن جو نقصان اس کو ہوا ہے اخلاقی طور پہ بھی نقصان ہو گیا ہے۔ دنیا کے اندر امریکہ جو ان سے ہے ایک بدنام ہو گیا ہے، لوگ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، یورپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، ایشیا ٹرسٹ نہیں کر رہے، عرب ممالک اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے وینزویلا کے اوپر جا کے ہم نے اٹیک کیا اس طریقے سے ہم سارے مسائل کو حل کر لیں گے، لیکن وہ نہ ہوا۔ مسائل کیا حل ہونے تھے، اس سے بڑھ گئے ہیں، اور اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ایران اس وقت ایک بڑی طاقت بن کے ابھر گیا ہے، اور ایران کی اس وقت جو بات ہوتی ہے وہ ایران کی مرضی سے ہوگی وہاں پہ، نہ کہ امریکہ کی مرضی سے ہوگی۔ پہلے ہوا کرتا تھا کہ امریکہ جو کرتا تھا اپنے 4-5 بدماش اکٹھے کرتا تھا اور کسی بھی چھوٹے سے ملک پہ حملہ کر کے اس کا ستیہ ناش کر دیا کرتا تھا، ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور وہ بیچارے روٹتے پیٹتے رہتے تھے، آخر معافی مانگتے تھے۔ امریکہ ان سے مراد بھی لیتا تھا، فائدہ بھی اٹھاتا تھا۔ یہ سارا سلسلہ تھا، لیکن آج کی جو یہ جنگ ہے اس نے بالکل پاسا پلٹ دیا ہے۔ اس وقت امریکہ بھی جو ہے وہ ایران کی بات کو مانے گا، ایران جو کہے گا وہ کرے گا، نہ کہ وہ اپنی من مانی کرے گا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس وقت منت کے اوپر آ چکا ہے امریکہ، لیکن یہ جو شرارت کرتے ہیں کہ ابراہم اکارڈ کو سائن کرے پاکستان، سعودی عرب اور ایران بھی، اور جو عرب ممالک بھی، تو یہ ناممکن ہے، اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہوگا۔
پہلے آپ غزہ میں امن تو لائیں، جو امن معاہدے کے لیے کر رہے ہیں نا، پہلے امن تو لے کے آئیں. امن تو لا نہیں رہا، اسرائیل تو مان نہیں رہا آپ کی بات کوئی بھی. تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے معاہدہ بھی ہو جائے، ابراہیم اکارڈ پہ سائن بھی ہو جائیں، اور پھر تو وہ بات مانے گا. لیکن اب جو صورتحال ہے، جو ایران کرے گا وہ اسلامک معاہدہ ہوگا جس پہ اب سائن ہوں گے. اس پہ اسرائیل کو بھی کرنا پڑے گا، سب کو کرنا پڑے گا. سننے میں یہ آیا کہ اسرائیل اس کے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں کافی مماری ہوئی ہے، اور کافی زیادہ ایک دوسرے کو کے متعلق بات چیت ہوئی ہے. تو یہ یا تو یہ ٹوپی ڈرام ہے، اور اگر یہ سیریس بات ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے، دنیا میں امن کے لیے بہتری ہے. لیکن یہ امن نظر نہیں آ رہا کہ یہ امن ہوگا، کیونکہ ان کی حرکتوں سے ان کے اندر سے ایک شرارت نظر آتی ہے. اور وہی شرارت یہ ہے کہ اس جنگ کو یہ لمبا کر کے، اور جو معیشت ہے اس علاقے کی وہ بالکل تباہ ہو گئی ہے. اب نئے ہرمس میں بھی، اور جو ریڈ سی ہے وہاں پہ بھی وہ بالکل بند ہے، اور دونوں جو راستے ہیں وہ بند ہیں. اور ان کے عرب ممالک کا بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ تیل نکل گیا. تیل تو بیچتے ہی تھے، اب ان کا ویسے ہی تیل نکل گیا، اور حالت خراب ہے کہ وہ ان کا بزنس بند ہو گیا ہے. اور یہ امریکہ کی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے کہ عربوں کو اتنا کا نقصان دے دو کہ یہ بالکل برباد ہو جائیں. معاف کیجیے گا. بہرحال حالات بدستور خراب ہیں، اور پہلے سے زیادہ سنگین حالات ہوتے جا رہے ہیں. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ سے